قیامت کیسے قائم ہوں گی، اس کے دلائل اگر چاہیے تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، جو ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں کہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گا۔ یہ سب سے بہترین مثال ہے بارش کا گرنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا، کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کسی پلاٹ یا کسی جگہ سے گزریے، صحرا سے یا ریگستانی علاقے سے گزریے، یا ایسی بنجر زمین سے گزریے جو بارش نہیں ہونے کے سوکھ گئی ہو، اور اس کے بعد چند بارش کی بوندیں یا چند دن بارش ہونے کے بعد وہاں سے گزریے، اتنی ہریالی، اتنے چرند پرند، اتنے کیڑے مکوڑے، پانی جمع ہونے سے مچھلیاں اور مینڈک اور مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ خود تعجب کرتے ہیں۔ پھر اگلے 4 مہینے بعد دیکھیے وہی سوکھا بنجر زمین، پھر اگلی بار بارش ہوتی ہے، پھر ہری بھری ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے موت کے بعد۔ اور یہ صرف مثال کے طور پر نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں جیسے سبزیاں اور جھاڑ اگتے ہیں قیامت کے روز، مرنے کے بعد جو لوگ اٹھائے جائیں گے وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کسی بھی سرکمسٹانسز میں زمین میں اگر ڈال دیا جائے بچا رہتا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں اس سے انسان اگنا چالو ہوں گے، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت اس پہ چڑھ جائیں گا اور انسان پھر تیار ہو جائیں گے۔ تو مردہ زمین کو اللہ اٹھاتا ہے جھاڑ کے زیادہ، انسان بھی اگیں گے روز قیامت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو قیامت کے دلائل چاہیے تو مردہ زمین دیکھ لیں، انشاءاللہ عزیز تفصیلات جو ہے اسے مل جائیں گی۔ اور دوسرا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کریں گا، اسے چاہیے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھے اور اپنی پیدائش کو دیکھ لے۔ اپنی پیدائش کو سمجھ گیا تو دوبارہ اٹھنے کو بھی سمجھ لیا آپ نے۔ قرآن میں اتنے تفصیل میں انسانی پیدائش کو اللہ نے ڈسکس کیا، حالانکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی ایمبریولوجی کی یا انسان کیسے اپنے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے جس کو ہم جنینیات کہتے ہیں، ایمبریولوجی کہتے ہیں، علم جنینیات، تو یہ اس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اتنے تفصیل میں اس لیے ڈسکس کیا کہ جس نے بھی اپنی پیدائش کو غور سے دیکھا وہ دوبارہ اٹھنے پہ خود بخود ایمان لا لیتا ہے۔ چونکہ پانی کے قطرے کا ماں کے رحم میں جانا اور اس قطرے سے انسان کا وجود ہونا اور وجود ہو کر اس کے اندر پلنا اور بڑھنا اور اس کے بعد اس کے رزق کا خود بخود انتظام ہونا اور اس کے بعد اس کا اتنی چھوٹی جگہ سے اتنے آسانی سے پیدا ہو جانا، یہ سب علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی بار بنایا، اگر غور کرو گے تو یقین جان لو گے کہ دوبارہ ضرور اٹھنا ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنی پیدائش پہ غور کریں، پیدائش پہ غور کریں گے ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا کہ اگر پیدا انسان جو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا خطرہ اس سے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہی ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ ہڈی سے اور دیگر چیزوں سے انسان کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے۔ تو بہرحال اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کیا انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتی؟ اگر کسی کو قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کو جاننا ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کائنات پہ کبھی غور کر لے۔ ایسٹرونومی، علم فلکیات، علم نجوم نہیں، علم فلکیات، اس پر غور کرے۔ جب وہ فلک کو اور علم فلکیات کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، اگر آپ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کریں تو حیرت کریں گے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے خود دبا لیں گے، سبحان اللہ، کیا ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں، ایسی چیزیں، ایسے ستارے اور ایسے سیارے اللہ نے پیدا کیے کہ جس کو بن کر اربوں اور کھربوں سال ہو گئے، اور اربوں اور کھربوں سال پہلے بننے کے بعد ان کی روشنی کو سفر کر کے ہم تک آنے کے لیے اربوں اور کھربوں سال لگے ہیں۔ وہ تارے ٹمٹماتے ہیں نا، اربوں اور کھربوں سال پہلے ان کے اندر وہ دھماکے ہوئے تھے، جس کو روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا رفلی ایک موٹی زبان میں کہوں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھاگتی ہے، اربوں اور کھربوں سال چلتی ہے، تو وہ دھماکے کا آج ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کائنات ہے، تو جو اتنی وسیع کائنات کا مالک ہے، انسان جیسی اتنی چھوٹی مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لیے ذرہ برابر بھی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ تو جس کو یقین نہیں ہے وہ اپنی پیدائش دیکھ لے، مردہ زمین کو دیکھ لے یا کائنات کے وجود کو دیکھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان بہت پختہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر، ٹھیک ہے۔